بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو آج ہی عید کی شاپنگ کرتے ہیں، اور وہ بھی چوڑیوں کی، رنگ برنگی خوبصورت چوڑیاں، چھن 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 آواز والی، اور کپڑوں کے ساتھ میچنگ کیجیے۔ یہ دیکھیے بہت خوبصورت چوڑیاں ہیں، بچوں کی بڑوں کی، سب انجوائے کیجئے اور سب اپنی میچنگ کیجئے۔ جب ہم بچپن میں چھوٹے ہوا کرتے تھے تو بچپن کی یادیں تو ضروری ہوتی ہیں نا دہرانا۔ تو جی ہم نے شور مچانا پہلے سے، عید آ رہی کپڑے چاہیے، اور اپنی پسند کے لینے ہیں، ساتھ جانا ہے بازار تب لینے ہیں جی۔ پھر کپڑے آ گئے، پھر اس کے بعد سلائی ہوئے۔ اب تو ریڈی میڈ کا فیشن زیادہ آ گیا ہے، اس وقت تھوڑا کم تھا، تو جی پھر سلائی ہو رہی ہیں جی۔ اور اس کے بعد پھر کہنا جی اب عید قریب آ رہی ہے، اب ہم نے میچنگ کرنی ہے، شوز میچنگ کرنے ہیں، اور ایسے شوز لینے ہیں جس میں سے نیل پالش لگائیں تو نظر آئے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں خوبصورت لگیں، اس میں سے نظر آئے، ایسی میچنگ کرنی ہے۔ چلیں جی شوز بھی ہو گئے، اس کے بعد ہم نے جولری کرنی ہے میچنگ۔ جولری کیا جی، چھوٹے چھوٹے ٹاپس، مما نے کہنا چھوٹے ٹاپس لو، اور میں نے بڑے بڑے ٹاپس لینا۔ تو اس کے علاوہ پھر نیکلس لینا اور رنگ لینا، وہ تو بھولنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں بھولنا۔ اور اس کے بعد پھر پونیاں لینا، ربن لینا، تاکہ بالوں کو بھی سجایا جائے، سٹائل بنائے، ہیئر سٹائل بنائے جائیں، اور عید کی خوشیاں منائی جائیں دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہونا جی، اس کے بعد اچھا شوز بھی ہو گئے، جولری بھی ہو گئی، کپڑے بھی ہو گئے۔ اب پرس لینا ہے، اس کے ساتھ پرس بھی تو میچنگ ضروری ہے، اس میں عیدی بھی تو ڈالنی ہے نا۔ اگر پرس نہیں ہوگا تو عیدی کیسے ڈالیں گے ہم اس میں، وہ بہت ضروری ہے۔ تو جی پھر پرس لینا، اور وہ بھی چمک چمک والا پرس لینا، اور پھر کیا مزے کی میچنگ کرنا، اور پھر اس کو کندھے پہ لٹکا کے جناب عید والے دن پھر کہ سب کچھ تیار ہو گیا۔ اور جی اب آئی ہے چاند رات، تو مہندی کی باری آئی ہے۔ مہندی لگانی نہیں آتی مگر پھر بھی لگانی ہے، اس وقت ذرا پارلر کا رواج بھی کم تھا، تو ویسے بھی بچوں کو پارلر کون لے جاتا ہے، خود ہی لگا لو۔ آج کل کے بچے تو بڑے تیز ہیں، پارلر پہنچ جاتے ہیں، لیکن پہلے کے بچے جو تھے وہ جیسا کہہ دو ویسے سادہ ذرا ہوا کرتے تھے۔ تو جی خود سے 2-3 سہیلیاں بیٹھ جانا اور پھر مہندی لگانا، خود لگانی ہے، ضد کرنا نہیں خود لگانی، امی نے کہنا میں لگاؤں، نہیں خود لگانی ہے، مجھے خود لگانی ہے۔ پھر جی ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگانا، چھوٹے چھوٹے پھول بنانا، اور بیچ میں مکس کر دینا، اور وہ جی ڈیزائن ہی ختم ہو جانا، پھر تھوڑا سا رو کے پھر چپ ہو جانا، نہیں اچھا ہے، صبح تک خشک ہو جائے گی۔ تو پھر جی صبح سونا مہندی لگا کے، اور رات کو جو بستر پہ خشک ہو جائے مہندی، پورا بستر بھر جانا، صبح اٹھنا اور مہندی، اور پھر جی ماما کی ڈانٹ، بڑی سخت ڈانٹ کے یہ کیا کیا ہے تم نے، بیڈ شیٹ گندی کر لگا دی ہے، بولا بھی تھا ہاتھ دھو کے سو، اوپر سے اتار کے سو، پھر بھی نہیں اتاری تھی۔ پھر جی اسی طرح بس ڈانٹ کھاتے بس کوئی اثر نہیں ہونا، اور اٹھ جانا کہ ٹھیک ہے ہم جھاڑ دیتے ہیں بستر کو، اور پھر ہاتھ دھو کے کلر دیکھنا کس کا کلر زیادہ آیا ہے، دیکھتے ہیں کس کا کلر ہے، کس کے پھول اچھے لگ رہے ہیں، جس کا کلر زیادہ آیا ہو وہ خوش قسمت ہوتا ہے، ایسے بولنا۔ پھر یہ دیکھو میرا بہت زیادہ آیا ہے، تمہارا نہیں میرا بہت زیادہ آیا ہے، تمہارا تو اتنا اچھا نہیں آیا، دیکھو میری فنگر پہ، میری ہاتھ کی ہتھیلی پہ بہت زیادہ کلر آیا ہے، یہ دیکھو بیک سائڈ پہ تھوڑا کلر مشکل ہوتا ہے، تیز کلر آنا، تو وہ جی مقابلہ کرنا کہ کس کا تیز آیا ہے، کلر زیادہ آیا ہے۔ اس کے بعد جی بس کہنا کہ اب تو میں سب سے پہلے تیار ہو جب سوئیاں کھانی، فٹافٹ ماما نے صبح سویرے پکائی ہونی، کھا کے اس کے بعد ہی تیار ہونا، بس اپنے کپڑے پہن لینا، شوز میچنگ کرنا، پھر نیل پالش لگانا، کچھ ادھر لگ جائے کچھ ادھر لگ جائے، اور پھر وہ پرس اٹھانا، پھر جی تیار ہو گئے، پھر سٹائل بھی بن گئے، جولری بھی پہن لی، تیار ہو کے مکمل۔ پھر اب سہیلیاں مل کے ایک دوسرے کو کپڑے دکھائیں، میرے کپڑے دیکھو میرے زیادہ خوبصورت ہے، میرا یہ کلر ہے، میری جولری دیکھو، اور میرا پرس دیکھو کتنا خوبصورت ہے، میری چوڑیاں دیکھو زیادہ چمکیلی ہیں، زیادہ آواز آ رہی ہے۔ تو اسی طرح بس بہت خوش ہونا، اصل میں خوشیاں ہوتی بچوں کے ساتھ ہیں، اور بچے ہی خوشیوں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بڑوں نے تو عید کرنی ہوتی ہے
لیکن اصل میں عید بچوں کی ہوتی ہے، انجوائمنٹ بچے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی باری آئی عیدی لینے کی، ہاں مزے کی چیز سب سے جو عیدی کا انتظار بچوں کو ہوتا ہے کہ کوئی خالہ، ماموں، پھوپھی، کوئی بھی آنٹی وغیرہ انکل بس آئے ہیں تو وہ عیدی ضرور دیں ہمیں، بس چپکے سے پاس بیٹھ جانا اور پھر جناب عیدی جا ملنی، بڑی خوشی سے اچھل کے جلدی سے اس کو پکڑ لینا اور اسی طرح سب سے لے کے جمع کرنا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو دکھانا، بہن بھائیوں نے اور دوستوں میں دکھانا کہ یہ دیکھو تم بتاؤ تمہاری کتنی عیدی ہے، بھئی تم بتاؤ تمہاری زیادہ ہے یا میری زیادہ ہے، اب دیکھتے کتنی ہے، ایک دوسرے کو کہنا او میری اتنی زیادہ ہے اور میری اتنی کم ہے اور میری کیوں کم ہے، پھر کہنا ماما سے کہنا مجھے اور دو فلاں کی عیدی زیادہ ہے اور میری کم کیوں ہے، میری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو پھر آہستہ آہستہ خرچ کرنا تھا کہ سارے پیسے نہ خرچ ہو جائے، آئس کریم کھاؤ جی، بڑی چیزیں عید ہے اس لیے رج کے ٹافیاں اور آئس کریم اور لالی پاپ اور پتہ کیا کیا کلرفل جو چیزیں بچے کھاتے ہیں بس وہ کھانا، اور پھر اسی طرح رشتہ داروں کو ملنے جانا، وہاں سے بھی عیدیاں وصول کرنا اور جو گھر آئیں وہاں سے بھی عیدیاں وصول کرنا اور مزے ہی مزے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے ہمیشہ، اور اسی طرح خوشیاں بھری سب عیدیں مناتے رہو۔ آج بھی اسی طرح بچے ہیں جس طرح پہلے زمانے میں ہوتے تھے، ہاں البتہ یہ ضرور آیا کہ زیادہ ماڈرن ہو گیا اور ہوشیار ہو گئے ہیں، پہلے والے تھوڑے ماڈرن نہیں تھے اور سمپل بچے تھے، تو آج کل بڑے ہوشیار، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے، اور یہ جو چیزیں چوڑیاں، جولری، مہندی اور پونیاں، جو کچھ میک اپ وغیرہ، نیل پالش سب چیزیں ہیں وہ کافی سستی، اور یہ ہونا بہت ضروری ہے سستی بچوں کے لیے، کیونکہ سب لوگ تو مہنگی چیزیں لے کر عید نہیں کر سکتے، اس لیے سستی چیزیں ہوں گی تو سب لوگ خرید لیں گے، سب کے بچے خوش ہوں گے اور عید اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں بھری عید نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور سب کے لیے دعا کیجئے۔ لوگ خوشیاں نہیں منا سکتے، یہ چیزیں نہیں خرید سکتے، ان کی ہیلپ کیجئے اور جتنی کر سکتے ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں ضرور شریک کیجئے۔ خوشی وہی ہوتی ہے جو سب کو شریک کرے اور مل کے خوشیاں منائیں، وہی زندگی ہے۔ لیٹس گو شاپنگ ود زینب ملک۔ میری ویڈیو دیکھتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور میری بچپن کی یادیں سنی جو کہ سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، بچپن ایک جیسا ہی ہوتا ہے، خوبصورت بچپن، خوبصورت